ایک شرط یا ایک شق پر منحصر ہے شامی صاحب معاملہ کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. اب معاہدہ یہ ظاہر ہے جی 25 کو ہوگا، لیکن ابھی میں سن رہا تھا یعنی کہ جو خبر چل رہی تھی کہ سید عاصم منیر صاحب جو کہ 17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا ملکی سالمیت پر کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اب سوال یہ شامی صاحب کہ کوئی شرارت بھی تو کر سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بھارت ظاہر ہے جس طرح سے شرارتیں کرتا ہے جس کا ہمیں بتایا تھا، اگر ہوئی تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ کیا پاکستان اس کا جواب دے گا یا پھر پاکستان اپنے جو ثالث ہیں ان سے بات کرے گا؟ دیکھیے پاکستان ہم اندھے ہیں ہے نا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کچھ، تو ہم موقع محل دیکھ کے بات کریں گے نا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب بات درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے ابھی تو جنگ بندی جو ہے مستقل ہوئی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جنگ بندی کو 1 ماہ کے لیے ہوئی ہے یا 2 ماہ کے لیے ہوئی ہے یا 3 ماہ کے لیے ہوئی، مستقل طور پر ہوئی ہے. اور اس کا میکنزم ایک وضع کیا جا رہا ہے، ان کو مانیٹر کیا جائے گا، اور اگر کوئی وائلیشن ہوگی تو اس وائلیشن کا جائزہ لیا جائے گا پھر کہ کیسے ہوئی ہے. پاکستان کے اندر موجود بعض عناصر جو ہیں انہوں نے یہ کارروائی کی ہے یا داراندازی جو ہے باہر سے ہوئی ہے، جو بھی ہوگا اس کے مطابق پھر فیصلہ کر لیا جائے گا. اگر ایک میکنزم جو ہے وہ حرکت میں آ گیا تو پھر چیزوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا. ابھی تو آپ دیکھیے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس دونوں کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے وائلیشن کا، اور بمباری بھی ہو رہی ہے، اور اسرائیلی جو سپاہی ہیں وہ بھی کہتے ہیں بعض سپاہی بھی ہلاک ہو گئے. سر جنگ بندی سے لے کر اب تک یعنی آج کے دن تک 100 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، یعنی اسرائیل مار چکا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اگر جنگ بندی نہ ہوئی ہوتی تو پھر کتنے گنا زیادہ جو ہے ہلاک ہو چکے ہوتے. تو اب یہ جو جنگ بندی اب فریقین جو کہہ رہے ہیں کہ حماس کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کیا، وہ دوسرا کوئی اور گروپ ہو سکتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ ہم روک رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں اور ان کے نمائندے ہیں وہ بھاگے آئے ہیں نا، تاکہ وہ چاہ رہے ہیں نائب صدر بھی چلے گئے ہیں، جے ڈی وینس بھی پہنچ گئے. جنگ بندی جو ہے اب اس کو یقینی بنانا اور امریکہ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، ٹھیک ہے، جو جنہوں نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے. بالکل اس طرح اب وہ جو جنگ جب کہیں وائلیشن ہوگی اس کو روکا جائے گا، اس کے اسباب کا پتہ چلایا جائے گا، اور پھر فریق جو ہے متعلقہ اس سے جب اسی طرح سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوگا. جب ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے، اتفاق جنگ بندی پہ ہو چکا ہے، اکا دکا وارداتیں ہو سکتی ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مکمل سناٹا ہو جائے گا، لیکن جو بھی واردات ہوگی اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے مطابق کارروائی ہوگی. اور وہی جو آپ کہہ رہے ہیں مانیٹرنگ میکنزم بنے گا اس کے تحت ہوگا. اصل جو بات ہے دیکھیے غزہ میں بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو گارنٹرز ہیں وہ موجود ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ خود اس کا ضامن ہے، اور اسی طریقے سے یہاں ترکیہ اور قطر ٹھیک ہے اب وہ درمیان میں موجود ہیں. صحیح. تو اس لیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یعنی ہچکولے لگ سکتے ہیں، دھچکے لگ سکتے ہیں، لیکن سفر جو ہے جاری رہے گا امن کا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ایک ہمیں دیکھنا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں اب آج یہ ڈاکٹر اسامہ شفیق جو ہیں برطانیہ سے، انہوں نے یہ شیئر کیا ہے کہ گارڈین میں آج ایک رپورٹ چھپی ہے، 2 اخبار نویس ہیں وہاں کے، لورینزو ٹونڈو اور سیہام ٹینٹش، ٹھیک ہے، ایک غزہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک یروشلم سے. ٹھیک ہے. انہوں نے موقع پر ساری تحقیق کر کے ایک رپورٹ مرتب کی ہے کہ جو اسرائیل نے جو لاشیں دی ہیں فلسطینی قیدیوں کی، ٹھیک ہے، جو ان کی قید میں تھے، وہ ان کے 135 لاشیں ابھی تک دی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ٹھیک. یعنی وہ جو قیدی رکھے گئے تھے انتہائی برے حالات میں تھے، اور ان لاشوں کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور کئی ایک ناقابل شناخت تھیں اور انتہائی خراب حالت میں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ یعنی ایک تصویر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر آتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ ممکنہ طور پر زپ ٹائی سے بندھے ہوئے ہیں، بازو اور ہاتھوں کے رنگ میں فرق ظاہر کرتا ہے کہ سخت بندش کی وجہ سے خون کی روانی رک گئی. تمام لاشیں جو ہیں ایک فوجی اڈے سے آئی ہیں اور جو ایک صحرا میں واقع ہے، اور اس میں
بتایا گیا کہ فلسطینی قیدیوں کو پنجرے نما خیموں میں رکھا گیا تھا. پنجرے نما خیموں میں آنکھوں پر پٹیاں ان کے باندھی گئی تھی, ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑے گئے تھے, ہسپتال کے بستروں سے ان کو باندھ دیا گیا تھا اور ڈائپر پہننے پر مجبور کیا گیا تھا, اور لاشوں کے تھیلوں میں موجود ٹیگ جو ہیں وہ عبرانی زبان میں تھے اور واضح طور پر ظاہر کرتے تھے کہ یہ باقیات جو ہیں ایک فوجی اڈے سے میں رکھی گئی تھیں. اور بعض کے بارے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کے جو ریکارڈ ہیں وہ بھی وہاں سے ملے ہیں. اور جو کہتے ہیں جو یہ جو لوگ ہیں اسرائیل اب تک ٹوٹل جو ہے 150 فلسطینی کی لاشیں واپس کی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ. ہاں جی, جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد مارے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ساری کیفیت ہے, آپ کس طرح کی بربریت ہے یہ. تو شامی صاحب یہ جو پھر یو این ہے یا پھر انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, یہ ان کو نظر پھر نہیں آتا؟ یہ دنیا دیکھ رہی ہے تو نظر آ رہا ہے نا. آپ دیکھیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے زخم بعض ایسے ہیں جن کے زخم گل سڑ گئے تھے. بعض لوگوں کو ہسپتالوں سے گرفتار کیا گیا, ان کا علاج نہیں کیا گیا, ان کو علاج کروا رہے تھے وہاں, لیکن ان کے زخم گل سڑ گئے, وہ درد سے کراتے رہے, اور بلکہ کئی تو کہتے ہیں ان کا حماس سے تعلق بھی نہیں تھا, وہ عام شہری تھے. وہ بار بار پوچھتے تھے ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا. اور یہ ساری رپورٹ جو ہے, یہ جو پورا انسانیت کو یہ پوری دنیا کی اس کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ آپ دیکھیے جو حماس کے قید سے آزاد ہونے والے اسرائیلی ہیں ان میں سے بعض جو ہیں وہ کتنا ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جی ہاں, وہ کس طرح ان کو اچھے طریقے سے منظوم انداز میں لکھ رہے ہیں, منظوم لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں مطلب جس حالات میں رکھا گیا ہم تو شکر گزار ہیں اس چیز کے کہ آپ لوگ واقعی آپ لوگ انسان ہیں. ہاں جی, اور یہاں جو ہے وہ کٹے ہوئے, ان کے جسم گلے ہوئے, بندھے ہوئے اور ننگے, اور ان کے اعضاء کٹے ہوئے اس طریقے سے. ٹھیک, وہ تھرڈ پارٹی یا تو کوئی انسپیکشن ہو جائے نا, کوئی بڑی ورک شاپ جو ہے اس کو دیکھ لے, یا اس کو میڈیا کے سامنے رکھ دے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ گاڑیاں جو ہیں کس حالت میں ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ یو این او کے زیر استعمال تھی اور انہوں نے دی ہے تو ظاہر ہے کہ گاڑی اتنی خستہ تو نہیں ہو سکتی نا. بہرحال اگر ان کی تو پھر ان کو چاہیے کہ گاڑیاں آپ خود خریدیں سر, پولیس اور پولیس کو فراہم کریں. نہ بولنا جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے یہ پولیس تو ظاہر ہے کہ اب وہ موقف اختیار نہیں کر سکتی نا کہ وزارت داخلہ کی حمایت کرے یا صوبائی حکومت کی حمایت کرے. تو اس میں تنازع میں اب سرکاری افسر کیسے شریک ہوں گے اور کیسے کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. شامی صاحب یہ جو ابھی طلال چودھری صاحب کی ہم نے گفتگو سے اس میں انہوں نے آرٹیکل 148 کا حوالہ دیا کہ جی کوئی صوبہ انڈیپینڈنٹ طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ کہتا تھا کہ جو اگر وفاقی قانون جو ہے جو بھی وہاں نافذ ہے تو اس کے مطابق یعنی اس کی عمل داری ہوگی, اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا صوبہ. یعنی وفاقی قوانین کو صوبائی حکومت وائلیٹ نہیں کر سکتی. صحیح. اس انتظامیہ اس کی پابند ہے. تو جو بھی صوبے میں قانون نافذ ہوں گے, اور وفاق کا ایک اپنا دائرہ کار ہے, صوبے کا اپنا دائرہ کار ہے. وفاق اپنے دائرہ کار میں قانون سازی کرتا ہے, اور یہ جو ڈیفنس کے معاملات ہیں اور خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں اور یہ جو سرحدوں کے سرحدوں کے معاملات ہیں, یہ تو وفاق کی ذمہ داری ہے نا. تو اس میں صوبہ مداخلت نہیں کر سکتا. انہوں نے یہی بات کہی ہے, جہاں وفاق کا دائرہ اختیار ہے وہاں وفاقی قوانین جو ہیں ان کی عملداری ہوگی. لیکن بہرحال یہ جو اب افریدی صاحب نے تو ایک اقدام کر دیا, اب حکومت یا تو پھر ان کو اجازت دے دے. آج یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کابینہ جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی جب تک خان صاحب سے مشورہ نہیں ہوتا. تو آج یہ خبر آئی تھی کہ ہمارے سلمان اکرم راجہ جو ہیں اور ایک دوسرے وکیل خان صاحب سے مل رہے تھے, اور وہ فہرست جو ہے ان کے پاس لے جائیں گے. یوسف زئی, اور وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ انیشل جو فہرست ہے جس میں کہا جا رہا ہے 8 سے 10 وزراء جو ہیں وہ ان کے نام ہیں تاکہ وہ چھوٹی کابینہ تشکیل دے دی جائے. وہ اگر ان ناموں کو اپروو کر دیتے ہیں تو کابینہ پھر قائم ہو جائے گی اور حلف اٹھا سکے گی. کل جو شامی صاحب پارلیمانی پارٹی اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا, اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ دھمکیاں دی گئی ہیں. کہا گیا کہ جی جو منتخب ارکان ہیں انہی کو وزیر مشیر اور معاونین خصوصی بنایا جائے, ورنہ پھر دائرہ احتجاج کیا جائے گا. یہ بھی اندرونی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. جو بھی اندرونی اختلافات ہیں, اصل تو بات یہ ہے
کہ سہیل افریدی صاحب اپنے آپ کو قابو کریں اور وفاقی حکومت بھی تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور ان کو ملاقات کرا دے ان کی عمران خان صاحب سے. کیا اس میں یہ دنگے فساد کی کیا ضرورت ہے؟ اس ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, بڑے مسائل ہیں اس کے, اس میں ہم مسائل پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے, مسائل حل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے.